جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک طرف ملک دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے، ایک طرف ملک سیاسی نفرت اور سیاسی تقسیم کی لپیٹ میں ہے، ایک طرف ہمارے سیاستدان سارے ایک دوسرے کے گریبان پھاڑ رہے ہیں، ایک طرف IMF اس وقت پاکستان میں موجود ہے اور وہ بڑے سخت مطالبے کر رہا ہے، اور ان میں سے ایک مطالبہ تو کمال کا مطالبہ ہے، وہ یہ ہے کہ اپنے بیوروکریٹس، اپنے بیوروکریسی کے اثاثے جو ہیں وہ ظاہر کیے جائیں۔ اب یہ کرنا تو ہمیں خود چاہیے تھا، یعنی IMF اگر ہمیں کہتا ہے کہ اپنی بجلی کی لائن ترسیل بہتر کریں، سبسڈیز ختم کریں، IMF اگر کہتا ہے کرپشن روکیں، منی لانڈرنگ روکیں، چوری روکیں، ڈاکے روکیں، خرچے کم کریں، تو یہ تو ہمیں خود کرنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ جو IMF کا یہ مطالبہ ہے کہ اب یہ جو بیوروکریٹوں کے یا بیوروکریسی کے اثاثے ظاہر کیے جائیں، اس پہ حکومت مان گئی ہے، اور سنا جا رہا ہے کہ حکومت بینکوں کو اجازت دے گی کہ وہ ان کے اثاثے ظاہر کریں۔ دیکھیں 22,000 ہمارے بیوروکریٹس، ایک مرتبہ رپورٹ چھپی تھی، وہ تھی جن کے پاس ڈیول نیشنلٹی ہے، دوہری شہریت ہے، اور یا ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کے پاس پاکستان کی شہریت ہی نہیں ہے، اور ان میں سے اکثر ایسے بھی ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں بیوروکریسی میں، لیکن زیادہ تر ایسے ہیں کہ جن کی تنخواہ 1.5-2 لاکھ ہے، مگر ان کے بچے باہر پڑھ رہے ہیں باہر کے ملکوں میں، اور وہ 5-7 لاکھ ماہانہ بھجوا رہے ہیں پیسے وہاں، اور بیوروکریسی کی اب رشوت اور کرپشن کا حال یہ ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کے گھروں پر چھاپے پڑتے ہیں تو ان کے کروڑوں روپے تکیوں میں سے، گدوں میں سے، الماریوں میں سے نکلتے ہیں، سونا نکلتا ہے، غیر ملکی کرنسی نکلتی ہے، یعنی کرپشن کا یہ لیول ہے۔ اور اب تو تقرری اور پوسٹنگ پر بھی پیسے چلتے ہیں، اور بیوروکریسی وہ ہے جس کو باپ کہا جاتا ہے کرپشن کا، جو سیاستدانوں کو اور باقی ساروں کو بھی سکھاتی ہے کہ یہ رستہ ہے۔ آپ FBR میں چلے جائیں، اگر آپ کا ٹیکس زیادہ ہے تو FBR کے اندر سے ہی ایسے لوگ موجود ضرور ہوں گے جو آپ کو بتائیں گے کہ اتنا ٹیکس دینے کی کیا ضرورت ہے، اندر سے یہ چور رستہ ہے، یہ اگر کر لیں تو آدھا پیسہ بچ جائے گا۔ اگر آپ تھانے میں چلے جائیں تو آپ کو پیسے لگا لیں تو آپ کو بہترین اپنے مخالف کے خلاف FIR وہ خود لکھ کے دے گا۔ اگر آپ واپڈا میں چلے جائیں، وہاں پیسے لگائیں تو میٹر لگ جائے گا۔ گیس والے میں چلے جائیں تو وہاں بھی پیسے سے کام چل جائے گا۔ تو کرپشن اس ملک کا اقلیت کو نکال کے پورا ملک یہ کرپٹ ہو چکا ہے، بے ایمان ہو چکا ہے، 2 نمبر ہو چکا ہے، اور ہر 2 نمبری میں اپنے عروج پر پہنچا ہوا یہ ملک۔ اور ابھی اچھے لوگ موجود ہیں، میں نے کہا، لیکن وہ اب آٹے میں نمک کے برابر ہیں۔ تو IMF نے کیا کہا ہے کہ ہم بیوروکریسی کے اثاثے ظاہر کریں۔ ایک طرف یہ چل رہا ہے، IMF مطالبہ کر رہا ہے کہ 200 ارب سے 600 ارب تک کا منی بجٹ ٹیکسوں والا ٹیکس لگائیں، پٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں اور بڑھائیں، بجلی اور گیس کی قیمتیں اور بڑھائیں، مہنگائی زیادہ اور کریں۔ ایک طرف یہ ہے کہ ہمارے دوست ممالک ہمیں ہاتھ نہیں پکڑا رہے، اور کمرشل ادارے جو ہمیں قرضہ دینا تھا جنہوں نے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پہلے IMF سے معاہدہ کریں پھر ہماری طرف آئیں۔ اور ایک طرف یہ حال ہے کہ زر مبادلہ، پاکستان کا زر مبادلہ، آپ دنیا کی واحد اسلامی ایٹمی قوت، 24 کروڑ کا ملک، 7ویں 8ویں بڑا آبادی والا ملک پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کا زر مبادلہ رہ گیا ہے 3 ارب 10 کروڑ ڈالر۔ ابھی میں خبر پڑھ رہا تھا کہ بھارت کا ایک بزنس مین ہے، اس کی ایک کمپنی کے حصص یعنی شیئرز گرے ہیں تو اس 100 ارب ڈالر کا اس کو نقصان ہوا ہے۔ کتنا؟ 100 ارب ڈالر۔ اس سے پہلے ابھی قطر نے ورلڈ کپ کرایا فٹ بال کا تو 220 ارب ڈالر لگا دیا ایک فٹ بال کا ورلڈ کپ کرانے کے لیے۔ سنا تھا پچھلے دنوں خبر پڑی تھی کہ بل گیٹ نے اپنی بیگم کو ڈیورس دی تو اس نے 80 ارب ڈالر دیا۔ اسی طرح بھارت میں کوئی 150 ارب پتی ہیں ڈالروں میں، اور ہمارا ملک جو ہے اس کے پاس 3.25 ارب ڈالر رہ گیا اس کے خزانے میں۔ ہاں، یہاں کا بیوروکریٹ، یہاں کا سیاستدان، یہاں کا تاجر، بزنس مین، یہاں کے وہ ارب پتی ہیں۔ ہمارے سوئس اکاؤنٹس میں ہمارے پیسے، دبئی لیکس، دبئی میں جائیدادیں، پیناما لیکس، آف شور کمپنیاں، پنڈورا لیکس، 2 نمبر مال، ہند سندھ میں جائیدادیں ہمارے پاکستانیوں کی، لیکن ملک غریب ہو گیا، ملک کے ادارے غریب ہو گئے۔
تو حالت یہ ہوگی کہ اسحاق ڈار صاحب جو اس معیشت کو ٹھیک کرنے آئے تھے، جو بابائے معیشت کہلاتے تھے، بلکہ اب تو بابائے بربادی معیشت ہو گئے، وہ اسحاق ڈار صاحب اب سیلانی ویلفیئر انٹرنیشنل جو ہے ایک آرگنائزیشن ہے جن کا بہت کنٹریبیوشن ہے. عمران خان صاحب نے لنگر خانے بھی ان کی مدد سے کھولے تھے، اور جو سنا ہے کہ 2 لاکھ لوگوں کو روزانہ کھانا کھلاتے ہیں. بہت بڑا ویلفیئر سیٹ اپ ہے. ان سے بھی اپیل کر دی ہے اور باقی لوگوں سے بھی اپیل کر دی ہے کہ ڈالرز جنریٹ کریں اور ڈالرز ہم ملک کے خزانے میں جمع کروائیں. یعنی ایک طرف یہ حال ہے، ایک طرف یہ معاشی حال ہے، اور دہشت گردی کا حال یہ ہے کہ قابو ہی نہیں آ رہی. اور لا اینڈ آرڈر کا حال یہ ہے کہ جب کوئی کہیں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں وہ پولیس والوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں، پولیس والے اکٹھے ہوتے ہیں لوگوں کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی گاڑی کوئی روکے پولیس والا تو خاتون اٹر کے ڈی ایس پی باریش داڑھی والے ڈی ایس پی کو پھینٹی لگا دیتی ہے، تھپڑ مار دیتی ہے. اسی طرح کوئی جیب کا تراتھا چڑھے تو وہ اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور اسی طرح صحافیوں پہ مقدمے، سیاستدانوں پہ مقدمے. پی ڈی ایم نے انتہا کر دی ہے. شکر ہے عمران ریاض رہا ہوئے ایک مقدمے سے، اللہ کا شکر. وہ جج صاحب نے ڈسچارج کر دیا مقدمہ. ایف آئی اے نے جو سائبر کرائم ایف آئی اے نے مقدمہ ایک بنایا تھا. فواد چودھری رہا ہوا ہے. فواد چودھری کے گھر سنا ہے کہ دوبارہ کوئی چھاپا ہوا ہے. تو اور اس کے علاوہ لیکن اس شیخ رشید صاحب مشکل میں، جیسے آپ کو بتایا تھا ان مشکل میں پڑنا تھا. ایک بیان جو دیا تھا اس کے بعد مشکل میں پڑ گئے. اب تو بلکہ سندھ میں ان کے خلاف ایک مقدمہ درج ہو گیا، توہین بلاول بھٹو کے خلاف کوئی انہوں نے بات کی ہے تو اس پہ بھی مقدمہ ہو گیا. تو ایک طرف یہ حال ہے، اور ایک طرف یہ بھی حال ہے معاشی طور پر کہ ہم نے بہت اپنے کچھ اداروں کے حصص سنائے عرب ممالک کو بیچنے لگے ہیں، شیئرز بیچنے لگے ہیں تاکہ کوئی ڈالر آئیں. اسی طرح ہمارے جو ادارے ہیں، روزویلٹ ہوٹل ہے ایک امریکہ میں، اس کو بیچنے کی تیاریاں ہیں. پی آئی اے اسٹیل مل ان حوالے سے بیچنے کی تیاریاں ہیں. تو یہ کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ ایک قوم، ایک ملک، ایک حکومت ایک ڈالر کو ترس رہی ہے. تو دوسری طرف حالانکہ کمال خرچے بھی ہمارے ہیں. ہم چارٹرڈ جہازوں پر، مولانا صاحب فضل الرحمان صاحب اسلام آباد سے کراچی ایک جنازے پہ گئے تو چارٹرڈ جہاز پہ گئے. تو ایک طرف خیر یہ ہے، دوسری طرف ایک طرف سیاسی مقدمے ہیں. بغاوت تو اس طرح ریوڑیاں جیسے بانٹی جاتی ہیں، چل تو بھاگی، تیرے پہ بغاوت کا مقدمہ، تیرے پہ بغاوت کا مقدمہ، تیرے پہ بغاوت. اور سارے سیاستدان جو ہیں، جس کو پولیس والوں نے جن کو پھینٹیاں لگائی ہیں، وہ اپنی تشدد کی کہانیاں بتا رہے ہیں. اور بات چلتی کہیں سے پہنچ کہیں جاتی ہے. بات چلی تھی شیخ رشید کے ایک بیان سے جو انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان کو قتل کروانا چاہتا ہے اسد زرداری دہشت گرد تنظیم کے ذریعے، اور اب بات اس کی شراب اور اس کی توہین بلاول تک پہنچ گئی ہے. تو بات چلتی کہیں سے ہے. اور شیخ رشید صاحب بھی پولیس کو کبھی دھکے مار رہے ہیں، کبھی رانا ثناء کو ننگی گالیاں دے رہے ہیں، کبھی نعرے مار رہے ہیں. عجیب و غریب لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. وہ ملک نہیں ہوتا جس میں لا اینڈ آرڈر نہیں ہوتا، یا وہ ملک ہوتا ہے جس میں صورتحال خراب ہوتی ہے، تو یعنی خراب تر ہونے جاتی ہے. تو وہ حال ہو گیا ہے. تو حکومت اسحاق ڈار صاحب بیچنے لگ گئے ہیں جی اثاثے، کہ ادارے بیچیں کوئی ڈالر آئیں، اداروں کے شیئرز بیچیں کوئی ڈالر آئیں. اور جو ویلفیئر آرگنائزیشن ہے پرائیویٹ جو بزنس مین ہیں ان سے درخواستیں کی جا رہی ہیں کہ کوئی ڈالر دیں، ہم خزانے میں جمع کرائیں، اس وقت ملک کو ضرورت ہے. تو میں تو کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اگر ہمیں آئی ایم ایف نہیں مان رہا، اگر دوست ممالک مدد نہیں کر رہے، اگر کمرشل ادارے ہمیں قرضہ نہیں دے رہے، تو ہمارا وہ 5% طبقہ اشرافیہ جو ڈالروں میں ارب پتی ہے، وہ اپنے ہند سندھ میں جن کی جائیدادیں ہیں 5 بر اعظموں میں، وہ اپنا پیسہ واپس لے آئیں کچھ عرصے کے لیے. دوبارہ سے پھر ملک کو لوٹ لیجئے گا. کیا ہے پاکستان کا کون سا کہیں بھاگا جا رہا ہے، تو دوبارہ لوٹ لیجئے گا. تو وہ لے آئیں تو ہمارے کوئی مسائل حل ہو جائیں. تو بہت مشکل ہے. کہا ہے نا، جیسے میں نے پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، ایک طرف دہشت گردی عروج پر، دہشت گردی کی لہر خطرناک ہوتی جا رہی ہے. ایک طرف معاشی بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے، ایک طرف سیاسی بحران، نفرت اور تقسیم اور گریبان پھاڑو سیاسی بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے. ایک طرف 24 کروڑ لوگوں کے لیے آٹا 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے. ایک طرف آئی ایم ایف کے مطالبات سنگین ہوتے جا رہے ہیں. ایک طرف اگلا آنے والا وقت انتہائی سنگین ہوتا جا رہا ہے.
ایک طرف دوست جو دشمن ہیں، ہمارے دشمن ہیں، وہ متحد ہیں ہمارے، اور ہم آپس میں اندر میں تقسیم ہیں، اور ایک طرف پوری دنیا کی دشمنوں کی نظر ہم پر ہے اور ہم اندر میں لڑ رہے ہیں۔ اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ فوج اور پولیس اور عوام اور فوج کے آمنے سامنے ہے۔ یاد رکھیے، ہمیں فوج سے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، فوج پر تنقید کی جا سکتی ہے، فوج کے کچھ چند لوگوں پر بھی تنقید کی جا سکتی ہے، سب نے غلطیاں کی ہیں، لیکن یاد رکھیے یہ فوج نہ رہی تو کیا ہوگا؟ یہ آخری بھرم رہ گیا ہمارا۔ جس دن فوج تقسیم ہو گئی، فوج ختم ہو گئی، تو پھر اس دن اس ملک میں یہ حصوں میں بٹ جائے گا ملک، اور جس کی جہاں طاقت ہوگی، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا ہوگا۔ یاد رکھیے، جن کی اپنی فوجیں مضبوط نہیں ہوتی، پھر ان ملکوں میں پرائی فوجیں آتی ہیں۔ عراق ہمارے سامنے ہے، لیبیا ہمارے سامنے ہے، شام ہمارے سامنے ہے۔ اس کے علاوہ جہاں جہاں فوج، اس ملک کی فوج ناکام ہو گئی یا فوج تتر بتر ہو گئی، پھر وہاں دوسرے ملکوں کی فوج آتی ہے، اور جب دوسرے ملکوں کی فوج آئے گی تو پھر آپ کو وہ نعرہ نہیں مارنے دے گی، پھر آپ کو وہ کچھ ایسا ویسا نہیں کرنے دے گی، پھر جو حالات ہوں گے وہ آپ کے سوچ اور سمجھ سے باہر ہوں گے۔ تو لہٰذا تنقید کریں، لہٰذا بالکل ان کا کردار یاد کرائیں اور کہیں کہ آپ یہ زیادتیاں نہ کریں۔ مگر یہ جو اس وقت نفرت اور تقسیم ہے، یہ اس پہ مجھے بہت خوفزدہ ہوں میں، ڈر لگ رہا ہے کہ یہ کہیں سارا کچھ جلا نہ دے، اور یہ نہ ہو کہ ہم ایک چھوٹی سی ایک چیز کا مسئلہ حل کرتے کرتے ایک بڑے مسائل میں پڑ جائیں۔ تو ملک اس وقت بڑے سنگین بحرانوں میں ہے، ملک اس وقت بڑی سنگین سچویشن میں ہے۔ اس وقت کوئی یہ نہیں ہے کہ کوئی کریڈیبل رہ گیا ہو، ہر ایک جو ہے دوسرے کی نظر میں ملک دشمن ہے، کافر ہے، باغی ہے، غدار ہے، اور سارے ایک صبح اٹھتے ہیں اور شام تک اس آگ جو ہے نا، جو آگ لگی ہوئی اس ملک کو، اس پر تیل ڈالتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں، اور پھر اگلے دن اٹھ کے پھر تیل ڈالتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس ملک کو سلامت رکھے۔ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنا فضل کرے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ اپنی انا اور اپنی ضد اور اپنے آپ سے بالا تر ہو کر فیصلہ کریں، یہ نہ ہو کہ دیر ہو جائے۔ پاکستان زندہ باد۔